بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6th گریڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ 6th گریڈ آج اسلامیات کی کلاس میں ہم اپنے سبق کا حفظ و ترجمہ جس کی پڑھائی اور اس کی وضاحت ہم کر چکے تھے، آج ہم اس کا مشق کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے پہلے ہم بک ورک کریں گے، تو سب سے پہلے آپ جو ہے اپنے کتابیں کھولیں۔ یہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 23، رائٹ؟ اوکے 6th گریڈ، تو یہ ہے آپ کا پیج نمبر 23۔ آپ کو جو سب سے پہلے سوال دیا ہے وہ ہے درست بیان پر ٹیک کا نشان لگائیں۔ یعنی آپ کو ایک جملہ دیا ہے، اس کے نیچے آپ کو 4 آپشن دی ہے اور پھر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اس میں جو صحیح آپشن ہے اس کو سرکل کرے یا اس پر ٹیک کا نشان لگائے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کس سورہ میں؟ سورہ فتح میں، سورہ علم نشرح میں، سورہ 3 میں یا سورہ قدر میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سورہ علم نشرح میں، ٹھیک ہے؟ سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا۔ کتنی نعمتوں کا ذکر کیا؟ 2، 3، 4، 5۔ تو یہ ٹھیک آپشن ہے 3۔ تھرڈ ون ہے، سورہ 3 میں آیات کی تعداد ہے 5، 6، 7، 8۔ تو صحیح جواب ہے اس کا 8۔ قرآن مجید نازل کیا گیا محرم کے مہینے میں، صفر کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں یا شوال کے مہینے میں؟ تو یہ ہے رمضان کے مہینے میں۔ شب قدر بہتر ہے 1000 دنوں سے، 1000 ہفتوں سے، 1000 مہینوں سے یا 1000 سالوں سے؟ تو صحیح جواب ہے اس کا 1000 مہینوں سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو دوسرا سوال ہے آپ کا، عربی الفاظ کے اردو معنی لکھیں۔ آپ کو عربی الفاظ دی ہوئی ہے اور آپ نے اس کے اردو معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ہے نشرہ، اس کا معنی ہے ہم نے کھول دیا۔ انقضہ توڑ دی تھی، فنصب پس مشقت کرے، فرغب پس راغب ہو جائے، اسفلا نیچے، غیر ممنون بے انتہا بہت زیادہ، یکذب کا آپ کو جھٹلا سکتا ہے، رددناہ ہم نے اس کو لوٹا دیا، ادرکا تم جانتے ہو، تنزل نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے الفاظ، عربی الفاظ اور اس کی اردو معنی تھی۔ تیسرا جو آپ کا سوال ہے، جملے مکمل کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا جو آپ کو سورہ ہے، سورہ علم نشرح سے کچھ لی گئی ہے، یہ خالی جگہ جو ہے وہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، جملوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دوسرا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تیسرا ہے پس جب آپ فارغ ہو تو عبادت میں لگ جائے۔ پھر سورہ 3 کے ترجمے کے مطابق ہم اس کو مکمل کریں گے، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل صورت میں پیدا کیا۔ دوسرا ہے پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا۔ اور تیسرا ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ پھر تیسرا ہے سورہ قدر کے ترجمے میں ہم اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ دوسرا ہے فرشتے اور روح اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اور آخری ہے وہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ کون سی رات؟ اس میں جو ہے وہ شب قدر کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ آپ کے مختصر سوالات ہیں۔ تو آج ہم آپ کے جو ہے وہ 3 کویسچن، یعنی درست بیان پر ٹیک کا نشان لگائے، الفاظ معنی، عربی الفاظ اور اس کے اردو معنی، اور تیسرا جو تھا کہ جو 3 صورتیں دی گئی تھی آپ کو اور اس کے مطابق آپ نے جملوں کو مکمل کرنا تھا، وہ 3 سوالات اور ساتھ میں مختصر سوالات آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اس کو مکمل کریں گے۔ باقی جو آپ کے لانگ کویسچن ہے، جو آپ کے ڈیٹیل میں آپ نے جو آنسر لکھنا ہے، تفصیلی جوابات ہے، وہ آپ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے آپ نے ان کو اچھے سے لرن کرنا ہے اور لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا ہے سوال نمبر 1، سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تلقین فرمائی؟
जवाब नंबर 1 है सूरह अलम नशरह में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन फरमाई कि सख्तियों का मुकाबला करने के लिए आपको इबादत व रियाजत से तवानाई और ताकत मिलेगी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ से बेनियाज होकर अपने रब से लौ लगाए। ठीक है, इसमें जो है वो यही बताया गया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बताया गया है कि जब सख्तियों का मुकाबला जब आप करेंगे तो आपको अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करने से क्या मिलेगी? तवानाई और ताकत मिलेगी। ठीक है, जब सवाल नंबर 2 है शब क़दर के क्या माने हैं? जवाब नंबर 2 है शब क़दर के माने हैं अज़मत वाली रात। ठीक है, तीसरा सवाल है आपका रूह से क्या मुराद है? जवाब नंबर 3 है रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। ठीक है, अच्छा, सवाल नंबर 4 है शब क़दर में फ़रिश्ते ज़मीन पर क्यों उतरते हैं? तो जवाब नंबर 4 है शब क़दर में फ़रिश्ते ज़मीन पर अल्लाह ताला की इबादत करने वालों के लिए अमन और सलामती यानी अमन और सलामती की दुआएं करते रहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 है शब क़दर के मुतल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब क़दर में अल्लाह ताला की इबादत करे तो उसकी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दी जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आज जितना भी हमने काम किया इसको आपने इसी ही पैटर्न पे अपनी नोटबुक्स में लिखना है। ठीक है, और आपने उसको जो है वो अच्छे से लर्न भी करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर तफसीली जवाबात को लिखेंगे। ठीक है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी स्टडी की तरफ फोकस करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।